ایسا ہو تو وارث قرآن بنے، لا یمسہ الا المطہرون، جنہیں ہم نے پاک پیدا کیا ہے بس قرآن کو وہ سمجھیں گے، اور ایسا ہو تو میرے نبی کی نبوت کی تصدیق کرے۔ اب کل سے میں یہاں آ کے متصل ہوا، زیادہ زحمت آج نہیں دینا چاہ رہا ہوں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ کل میں ترجمہ کر چکا ہوں لیکن آج پھر ترجمہ کروں گا۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتے ہیں کہ حبیب تم رسول نہیں ہو، کافر کہتے ہیں۔ میں نے کل ترجمہ کیا کیا؟ کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، ہے نا؟ صیغہ مضارع ہے اور میں عربی ٹھیک جانتا ہوں، تو یقولو کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ تم رسول نہیں ہو۔ حبیب ان کے جواب میں کہہ دو کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک قرآن، کل میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی جگہ قرآن، ایک قرآن، دوسرے وہ جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے، پورے قرآن کا علم ہے۔ اس وقت تک جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، کیا کہا اللہ نے کہ پورے قرآن کا علم ہے، اس وقت تک آدھا قرآن بھی نہیں اترا تھا۔ یہ ایسے سمجھو علی کے ظاہر کو، اس وقت تک آدھا قرآن بھی نہیں اترا تھا، اور قرآن کہہ رہا ہے ایسا ہے نبوت کی تصدیق کرنے والا جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے۔ تو وہ پیدا ہونے والا کعبے میں جب رسول کی گود میں آیا، ایک جملہ سنتے جاؤ اور یہ جملہ رکھنا، پھر میں آیت کی طرف جاؤں گا، اور چاہ رہا ہوں کہ آیت آج تھوڑی سی حل ہو جائے۔ جب رسول کی گود میں آیا تو ایک مرتبہ آنکھیں بنتی ہیں، ماں کہتی ہے، ماں علی کی ماں، کہ بچہ جب پیدا ہوا آنکھیں بند تھیں، 3 دن رہی کعبے کے اندر آنکھیں بند رہیں۔ جب رسول کی گود میں آیا، خدا معلوم اس کو کیسے یہ احساس ہو گیا کہ میں رسول کی گود میں آ کے آنکھیں کھول دوں۔ یعنی اب میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی آنکھیں کھول کر رسول کو نہیں دیکھا، رسول کو دیکھ کر آنکھیں کھولی۔ مسکرائے تو رسول نے ایک جملہ کہا، بچہ مسکرایا، 3 دن کا بچہ مسکرایا۔ اب میں کیا کروں، تاریخ میں تو یہ لکھا ہے۔ رسول نے کہا یا علی خصصتنی بالنظر الیہ خصصتک بالعلم، علی تو نے اپنی پہلی نظر میرے لیے مخصوص کی، کہ پہلے نہیں آنکھ کھولی، میرے لیے روک کے رکھی تھی، پہلی نظر اپنی تو نے میرے لیے روک کے رکھی تھی، میرے لیے مخصوص کر دی تھی۔ خصصتک بالعلم، تو یا علی میں نے اپنا پورا علم تیرے لیے مخصوص کر دیا۔ اچھا بھائی، اب دیکھو یہ بچہ ہے نا، پہلی مرتبہ رسول کی گود میں آیا ہے، یہ جب 13 برس کے بعد، جب یہ بچہ 13 برس کا ہو جائے گا تو 13 برس کے بعد پیغمبر اعلان نبوت کریں گے، تو ابھی نبوت کے اعلان میں اور رسالت کے اعلان میں 13 برس باقی ہے نا، ٹھیک؟ سمجھو بھائی، علی کو سمجھو، تھوڑا سا سمجھ لو۔ اور میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں کہ میں کن لفظوں میں بیان کروں۔ تو ابھی 13 برس باقی ہیں رسالت کے اعلان میں، ٹھیک؟ آیا گود میں، کہا اقرأ یا علی، یا علی کچھ پڑھو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ما اقرأ، اللہ کے رسول میں کیا پڑھوں، رسالت میں 13 برس باقی ہیں، یا رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ تو سب کہیں گے یا رسول اللہ اعلان کے بعد۔ بھائی یہ سب سمجھ میں آیا؟ سب کہیں گے یا رسول اللہ اعلان کے بعد۔ یہ اکیلی ذات ہے جو اعلان سے 13 برس پہلے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ ما اقرأ، اللہ کے رسول میں کیا پڑھوں۔ اب مطلب سننا، من التوریت والانجیل والزبور اور من القرآن، یہ ہے کمال۔ یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ پڑھو، تو میں کیا پڑھوں، توریت سے پڑھوں، زبور سے پڑھوں، انجیل سے پڑھوں؟ بھائی نازل ہو چکی تھی، پڑھ سکتا تھا،
یہ بھی اگرچہ ممکن نہیں ہے لیکن پڑھ سکتا تھا. قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا, قرآن کے نازل ہونے میں بھی 13 برس باقی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کہا کہ یا علی ذرا سا قرآن میں سے کچھ پڑھ دو. سورہ مومنون کی ابتدائی 7 آیتوں کی تلاوت کی. ہم نے جب یہ واقعہ بیان کیا کہ رسول کی گود میں آئے اور قرآن کی تلاوت کی تو کہنے لگے کہ بھائی یہ علی کے چاہنے والے بھی اتنا غلو کرتے ہیں. بھائی اتنا چھوٹا بچہ کہاں سے قرآن پڑھ دے گا, قرآن تو ابھی نازل بھی نہیں ہوا. بھائی ٹھیک ہے نا, بھائی پڑھ کہاں سے سکتا ہے 3 دن کا بچہ, بھائی پڑھے گا کہاں سے؟ تو 3 دن کا عیسیٰ پڑھ سکتا ہے. نہیں, اب میں دوسرا جملہ کہنے والا ہوں. اور 3 دن کا علی نہیں پڑھ سکتا. بھائی میرے علی کا معجزہ نہیں مانتے تو میرے نبی کا معجزہ تو مان لو. جس کے ہاتھوں میں سنگریزے تسبیح پڑھنے لگے اس کے ہاتھ پہ بچہ تلاوت نہیں کر سکتا. میں نے زحمت دی لیکن یہ مسئلے تھے جنہیں پیش کرنے کی ضرورت تھی. اچھا بھائی یقول الذین کفروا لست مرسلا. حبیب کافر کہتے ہیں, کافر کہتے رہیں گے. اب تمہیں دلیل دے رہا ہوں کہ تم رسول نہیں ہو. حبیب کہہ دو کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے 2 کافی ہیں. اچھا وہ 2 کون ہیں؟ ایک قرآن ہے اللہ کی طرف سے اور ایک کتاب کا علم رکھنے والا ہے. سن لیا تم نے؟ کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے کہ کیا کافر اس دنیا سے ختم ہو گئے؟ بھائی اگر ختم ہو گئے تو وہ دیواروں پر لکھنے والے ہیں کون؟ کافر تو ہیں, کافر ہیں اور کافر قیامت تک رہیں گے. طے ہو گئی نا بات؟ طے ہو گئی. اچھا بھائی جب کافر قیامت تک رہیں گے تو کافر قیامت تک کہتے رہیں گے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں, اور جب قیامت تک کہتے رہیں گے تو دونوں گواہوں کا وجود ضروری ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ دیکھو کامن سینس کی بات کر رہا ہوں میں اور بہت ڈیفرنٹ موڈ میں آج بات کر رہا ہوں. دونوں گواہوں کا وجود ضروری ہے. تو آج اگر کسی کورٹ میں چیلنج ہو جائے رسول کی رسالت نعوذ باللہ تو ایک گواہ تو ہر مسلمان بغل میں داب کے لے جائے گا قرآن, اور رسالت اس وقت تک ثابت نہیں ہوگی جب تک دوسرا گواہ نہ آئے. تو دوسرا گواہ کہاں سے لاؤ گے؟ ہمارے علاوہ کہیں نہیں ملے گا. اسی لیے ہم زمانے کے امام کو کہتے ہیں السلام علیک یا شریک القرآن. تمہیں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں لیکن اب میری مجبوریاں ہیں. علی کا تذکرہ چھڑ جائے تو میں کیا کروں؟ کچھ تھوڑی سی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. اچھا بھائی تو اب
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. ٹھیک، ایک کتاب کا عالم، ایک قرآن، دو گواہ ہیں. ٹھیک ہے نا، بہت توجہ رکھنا. گواہ دو ہیں، ایک ہے کتاب، ایک ہے انسان. اب کوئی اور نہیں ہے اس زمانے میں جو محمد کی رسالت کی گواہی دے، کوئی اور نہیں ہے. اگر ہوتا تو قرآن ذکر کرتا. چیلنج دے رہا ہوں، کوئی نہیں ہے نا. ہماری اندہ علم الکتاب ایک ہے. بھائی رکے رہنا. اب اتفاق سے اس گواہ کو پیغمبر نے حدیبیہ کے میدان میں کہا صلح نامہ لکھو. ایک ہی گواہ ہے، کل ایک گواہ. سننا زیادہ زحمت نہیں ہے، لیکن یہ جملہ تو سنو. ایک گواہ ہے. اچھا نہیں بھائی، اب رک جاؤ، اب یہیں بات کو روک دوں گا. بھائی گواہ تو تم بھی ہو، مجھے معاف کر دینا، میں بھی ہوں. ہاں میں بھی. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول. یہاں گواہ تو آپ بھی ہیں نا، جو بھی نماز پڑھے، جو بھی تشہد پڑھے، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے نا. آپ نے محمد رسول اللہ کو رسول بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ کس بات کی گواہی دے رہے؟ پھنس گئے بھائی. اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ، تشہد میں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں. تو گواہ میں بھی ہوں، گواہ آپ بھی ہیں. گواہ پوری دنیا کا مسلمان ہے. یہ کیسے کہہ دیا کہ گواہ ایک ہے نا سوال؟ اچھا اب میں جواب دے دوں تاکہ یہ جو کنفیوژن کریٹ ہو گیا یہ حل ہو جائے. اب مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے، لیکن میں جو کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے معنی میرے ذہن میں کیا ہے. میرے سچے نبی نے فاران کی چوٹی سے اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور میں گواہی دیتا ہوں میرا رسول سچا ہے. گفتگو رکے گی، یہیں رکے گی. بات سمجھ گئے؟ اب اس سے زیادہ آسان تو میں کر نہیں سکتا تھا کہ میرے سچے نبی نے، محمد رسول اللہ نے فاران کی چوٹی سے ذوالعشیرہ کی دعوت میں مکے کی گلیوں میں یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے محمد کا اعلان سچ تھا. ٹھیک، تو میں اعلان رسالت کا گواہ ہوں، وہ رسالت کا گواہ ہے. یہ بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ یہ میسج پہنچ گیا؟ یعنی پوری دنیا کا مسلمان جو گواہی دے رہا ہے وہ اعلان کی گواہی ہے کہ رسول نے اعلان کیا تھا وہ سچا ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ گواہ رسالت کا گواہ ہے، یعنی رسالت مل رہی تھی، وہ دیکھ رہا تھا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج پھر بات رک جائے گی اور کل پھر دیکھیں گے اس مرحلے فکر کو. لیکن یہ ایک جملہ مس نہ ہونے پائے. تو اب ہم سب اعلان رسالت کے گواہ، وہ عطاء رسالت کا گواہ. رسالت مل رہی تھی، وہ دیکھ رہا تھا. تو اب اکیلا گواہ ہوا نا، اب اکیلا گواہ ہے. اللہ نے رسالت دی، اسے دیکھا، وہ اکیلا گواہ ہے. بھائی توجہ رکھنا، وہ اکیلا گواہ. اب رسول اللہ نے حدیبیہ کے میدان میں اس گواہ کے ہاتھ میں قلم دے دیا، کہا لکھو وہ صلح کا معاہدہ، صلح حدیبیہ. بس یہ سن لو اور مجھے اجازت دے دو. بس آپ کے بھی دو جملے. بیچ میں رسول بیٹھے ہیں، دائنی طرف علی قلم لیے ہوئے بیٹھے ہیں اور معاہدہ لکھ رہے ہیں. بائیں طرف مشرکین کا نمائندہ نوفل بیٹھا ہوا ہے. رسول ڈکٹیشن دے رہے ہیں، وہ اعتراض کر رہا ہے، رسول اس کے مطابق بدلوا رہے ہیں اور علی لکھ رہے ہیں. رسول نے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس تقریر تمام ہو گئی. اس نے کہا یہ جملہ تو ہم نہیں جانتے، یہ تو قرآن کا جملہ ہے نا. کہا کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے.
رسول نے کہا بھائی پوچھو اس سے کیا چاہتا ہے. اس نے کہا یہ لکھو بسم کا اللہم، اے اللہ تیرے نام سے. بھائی یہ بھی سچ ہے، وہ بھی سچ تھا. رسول نے کہا چلو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹ دو اور یہ لکھ دو بسم کا اللہم. چھوٹا سا واقعہ سن دو، مجھے یاد دے دو، ٹھیک ہے نا. اور شعر ہو گیا، شعر ہو گیا. مشرکین کا نمائندہ کہا علی لکھو ھذا ما صالح بہ محمد رسول اللہ. یہ صلح نامہ ہے جو محمد